آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاحتکاف۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تھوڑا سا نیچے کر رہا ہے۔ سورہ حشر 28واں پارہ، آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بلا دیں، وہی نافرمان ہیں۔ یعنی اے ایمان والو، ان یہودیوں اور منافقوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بلا دیا اور جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا ویسی قدر نہ کی، اور اس کے احکامات و ممنوعات کی ان کے حق کے مطابق رعایت نہ کی، تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جانوں کو بھول جانے والا بنا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس چیز کو نہیں سنتے جو انہیں نفع دے، اور وہ کام نہیں کرتے جو انہیں نجات دے، اور یہ بھول جانے والے ہی کامل فاسق ہیں۔ آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ سے چار باتیں معلوم ہوئیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حقوق یاد نہ رہے، جیسے یہودی اور عیسائی وغیرہ، ان جیسا ہونے سے منع فرمایا گیا۔ اسلام کے سوا کسی اور دین میں رہ کر اللہ کو یاد کرنا قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ کفار اپنے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، لیکن ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اس بات کی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ جو اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو فکر نہیں ہوتی میں دنیا میں کیوں آیا اور میں نے کیا کرنا ہے۔ آخرت کی فکر نہ ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آخرت کی فکر کا نہ ہونا اللہ کا عذاب ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ یعنی جہنم والے جن کے لیے دائمی عذاب ہے اور جنت والے جن کے لیے ہمیشہ کا عیش اور سرمدی راحت ہے، یہ دونوں برابر نہیں، بلکہ جنت والے ہی کامیاب ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزاری اور آخرت میں اس کی نعمتوں کے مستحق ہوئے، جبکہ کفار دونوں جگہ نقصان میں ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ یعنی قرآن مجید کی عظمت و شان ایسی ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر اتارتے اور اس کو انسان کسی تمیز عطا کرتے تو انتہائی سخت اور مضبوط ہونے کے باوجود تم پہاڑ کو جھکا ہوا دیکھتے اور اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے۔ ہم یہ اور اس جیسی دیگر مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں اور خیال کریں کہ جب ہم اشرف المخلوقات ہیں تو چاہیے کہ ہمارے اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے، اعمال بھی اشرف المخلوقات کی طرح اشرف اور اعلیٰ ہونے چاہیے۔ یاد رہے کہ یہاں آیت میں قرآن سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، اور اتارنے سے مراد اس کلام کو اس کی عظمت کے ظہور کے ساتھ اتارنا مراد ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن مجید کو اس کی عظمت ظاہر کرتے ہوئے پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ اس کی تاب نہ لاتا، پھٹ جاتا۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب منور جو ہے یہ پہاڑ سے بھی زیادہ قوی ہے، مضبوط ہے، کیونکہ آپ کو اللہ کا خوف اور اسرار الہی سے واقفیت کامل طریقے سے حاصل ہونے کے باوجود آپ اپنے مقام پر قائم ہیں۔
هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی نہایت مہربان ہے، بہت رحمت والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں قرآن مجید کی عظمت و شان بیان کی گئی، اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و شان بیان فرما رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ ظاہر اور پوشیدہ نیز موجود و معدوم سب کو جانتا ہے، اور وہی بڑا مہربان رحمت فرمانے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن بخشنے والا ہے، حفاظت فرمانے والا ہے، بہت عزت والا ہے، بے حد عظمت والا، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا۔ اللہ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 10 اوصاف بیان فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ملک و حکومت کا حقیقی مالک ہے کہ تمام موجودات اس کے ملک اور حکومت کے تحت ہیں، اور اس کا مالک ہونا، اس کی سلطنت دائمی ہے جسے زوال نہیں ہے، ہر عیب سے اور تمام برائیوں سے سلامتی دینے والا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تمام برائیوں سے پاک ہے، اپنی مخلوق کو آفتوں سے اور نقصانات سے بچانے والا، نقصانات سے آفتوں سے سلامتی دینے والا ہے، اپنے فرما بردار بندوں کو اپنے عذاب سے امن بخشنے والا ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے اور اس کی حفاظت فرمانے والا ہے، ایسی عزت والا ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی، اور ایسے غلبے والا ہے کہ اس پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، اپنی ذات اور تمام صفات میں عظمت اور بڑائی والا ہے، اور اپنی بڑائی کا اظہار کرنا اسی کے شایع اور لائق ہے، کیونکہ اس کا ہر کمال عظیم ہے اور ہر صفت عالی ہے، جبکہ مخلوق میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ تکبر یعنی اپنی بڑائی کا اظہار کرے، بلکہ بندے کے لیے شایع یہ ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا ہے، سب اچھے نام اسی کے ہیں، آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی وہی اللہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ بنانے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، اور ہر ایک کو جیسی چاہے ویسی صورت دینے والا، سب اچھے نام اسی کے ہیں جو کہ اس کی صفات، بلند صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز تمام عیوب و نقائص سے اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی حقیقی طور پر عزت والا، حکمت والا ہے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھا، اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی، تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن وہ انتقال کر جائے تو شہید کی موت مرے گا، اور جو شخص شام کے وقت اسے پڑھے تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے، پورا دن 70,000 فرشتے، اور پھر شام کو پڑھنے والے کے لیے پھر 70,000 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو مغفرت کی دعا کریں گے ہمارے لیے، اور اگر اس دوران موت آ جائے تو پھر شہید کی موت۔ تو کتنا آسان سا عمل ہے، صرف یہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور یہ آخری 3 آیات جو ابھی ہمیں پڑھی، 1-2 منٹ کا کام ہے، تو آسان سا عمل ہے، اجر بہت زیادہ ہے۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رات یا دن میں سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھیں اور اسی رات یا دن میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے جنت کو واجب کر لیا۔ یہ دونوں فضیلتیں ہیں آخری 3 آیات پڑھنے کی۔ صبح کی تعریف یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے صبح ہوتی ہے تو اس وقت یہ پڑھ لیں، یعنی آدھی رات ڈھلنے سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے یہ صبح کی تعریف ہے، اور شام سے مراد یہ ہے کہ جب ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے
اس سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے پہلے، یہ شام کی تعریف میں آتا ہے۔ تو صبح و شام جو اوراد و وظائف صبح و شام کے حوالے سے ہیں تو وہ ان اوقات میں پڑھنے چاہیے۔ تو یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ سورہ حشر کی یہ آخری آیات اس انداز میں جیسے بتایا گیا ہے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔